اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ دو رویے پیدا ہوئے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم سامنے آنا شروع ہوا، میں اس میں ایک اور پہلو سے ذرا آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں کہ دونوں رویوں کو آپ نے بتایا کہ جو کبار صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں، ان کا رویہ بہت احتیاط کا ہے۔ خود غامدی صاحب کی کتاب علم النبی میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات کے باب کے تحت ان تمام صحابہ اکرام کے جو ارشادات ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں، جو حدیث کے معاملے میں وہ خود بیان کرتے ہیں۔ مطلب ایک غیر معمولی احتیاط کا رویہ ہے اور ایک طرف اس کی اہمیت کو جان کر منتقل کرنے کا رویہ ہے۔ یہ جو غیر معمولی احتیاط کا رویہ تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ چیزیں اپنی تلف بھی کر دیں اور آگے وہ بیان بھی نہیں کی، اس کا ایک فائدہ اور اثر یہ ہوا کہ جو لوگ بیان کر رہے تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس قدر ذمہ داری کا کام ہے کہ دیکھو بڑے صحابہ نے تو یعنی وہ ذمہ داری کا بار اٹھانے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اب ہم جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں بے انتہا احتیاط ہونی چاہیے۔ یہ دونوں رویے ضروری تھے، یعنی دونوں رویوں نے اصل میں نہ صرف یہ کہ روایات کے اس پورے ذخیرے کی حیثیت متعین کر دی ہے، یہ کیا چیز ہے اس کو واضح کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، رسالت مآب سے اس کا تعلق کیا ہے۔ اسی پر امام فرائی نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ کوئی حضور کی ذمہ داری نہیں تھی جس کو آپ پورا کر رہے ہیں، جی، یعنی ذمہ داری اگر تھی نبی کی حیثیت سے تو پھر تو اس کے ساتھ اور بہت سے شرائط و حدود ہونے چاہیے تھے۔ یہ رسول اللہ کی کریم النفسی ہے، یہ عنایت ہے۔ جس طرح ایک استاد آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے طالب علموں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کو اندر اتر کر سیکھیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی، یہ گویا عنایت ہے جس سے ہمیں یہ قیمتی دولت ملی ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی کیسے ہوئی؟ اسی اصول کو سامنے رکھ کر کہ صحابہ کرام کی جماعت نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا تھا، جس طرح سنت اور قرآن کے معاملے میں وہ کسی ایک چیز پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہاں وہ پوری بات سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں قرآن مجید بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، وہاں حفظ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہاں تحریر شروع ہو گئی ہے، وہاں کسی آیت میں ادنا درجے میں کوئی کسی نے سہو بھی کیا ہے تو اس کو فوراً ٹوک دیا گیا ہے، وہاں یہ صورتحال ہے، اور یہاں بالکل دوسرا رویہ ہے۔ اس دوسرے رویے میں دونوں طرح کا طرز عمل اصل میں وہ توازن پیدا کرتا ہے جو روایات کے بارے میں ہونا چاہیے۔